بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ کنڈوں کی نیاز کی مقصدیت اور حقیقت کیا ہے۔ ناظرین، ایسا رزق حلال جس کو مٹی کے برتن میں رکھ کر جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ یا نذر کیا جائے، ہم اسے کنڈوں کی نیاز کہتے ہیں۔ اور اس کے حکم کے بارے میں روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں اپنے چند چاہنے والوں کے ساتھ چہل قدمی فرما رہے تھے، اور اسی دوران آپ نے اپنے ان اصحاب سے پوچھا کہ آج کیا تاریخ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ سرکار آج 22 رجب المرجب ہے۔ تو یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ جو فرد بھی رجب المرجب کو مٹی کے برتن میں رزق حلال رکھ کر نیاز کرے گا، یعنی بھوکوں کو کھلائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس فرد کی تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ نیاز کرنے کے بعد کسی فرد کی حاجت پوری نہ ہو تو وہ قیامت کے دن مجھ سے اس کی شکایت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کتابوں میں یہ بھی تحریر ہے کہ آپ نے یہی حکم خواب کے ذریعے بھی اپنے چند چاہنے والوں کو فرمایا۔ اب ناظرین، کچھ لوگ کنڈوں کی نیاز کو بے حد معتبر مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں بھی مانتے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ معصومین میں سے کوئی بھی ہستی یا اولیاء میں سے کوئی بھی ہستی اگر کوئی حکم صادر فرماتے ہیں تو وہ حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اس حکم پر عمل کرنے سے اس ہستی کو فائدہ نہیں، اور نہ ہی اولیاء اور معصومین اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی بھی حکم صادر فرماتے ہیں۔ ان کے احکامات پر عمل کرنے سے آ جا کر ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جس عمل سے قرآن و حدیث کے احکامات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کی جھلک ملے تو وہ عمل کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ اب کنڈوں کی نیاز پر غور کریں کہ یہ نیاز مٹی کے کنڈوں میں رزق حلال رکھ کر ادا کی جاتی ہے، اور مٹی کے برتن میں کھانا کھانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسری جھلک حدیث مبارکہ کی جو کہ کنڈوں کی نیاز میں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے کاموں میں سے ہے۔ اور اب آپ اسی طرح لنگر بنا کر کسی بھوکے کو، کسی مسکین کو، غریب کو اگر کھلائیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی لاوارث، مسکین اور یتیم ہیں، ان لوگوں کے سب سے پہلے دنیا میں وارث محمد والی محمد کی ذات ہے، اور حضور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ آل نبی اولاد علی ہیں، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہم اور تمام معصومین سب سے پہلے مسکینوں، لاوارثوں اور یتیموں کے وارث ہیں۔ اب خود سوچیں کہ جب آپ ان بھوکے پیٹ یتیم بچوں کو ایک لقمہ کھانا کھلا دیں گے تو ان یتیموں کے وارث یعنی محمد والے محمد کی ذات مبارک کی رحمت کا سمندر آپ کے لیے ٹھاٹھے مارے گا یا نہیں؟ محمد والے محمد کی خوشی آپ کو حاصل ہوگی یا نہیں؟ ان کا کرم آپ کو عطا ہوگا یا نہیں؟ ہوگا، اور ضرور ہوگا، کیونکہ آپ نے ان کا خیال رکھا جن کے وارث محمد والے محمد کی ذات ہے، اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کا خیال رکھیں گے، اور محمد والے محمد کی ذات بھی آپ کا خیال ضرور رکھیں گے۔ اس لیے ناظرین، معصومین یا کسی بھی ولی کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں پڑنے کی بجائے مقصدیت کو سمجھنا چاہیے۔ جب مقصدیت قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ عمل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے ناظرین، 22 رجب شریف کو اگر کوئی فرد استطاعت رکھتا ہے تو اسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ضرور پیش کرنی چاہیے، یہ بے حد افضل ہے۔ مگر یہ نیاز اگر مقصدیت کو فالو کرتے ہوئے ادا کی جائے تو زیادہ افضل ہے۔
اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ سے اپنی حاجت حاصل کرنے کا ایک اور چھوٹا سا عمل بیان کرتا ہوں کہ 22 رجب شریف کو آپ ظہر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 14 مرتبہ درود شریف تلاوت کریں، اور درمیان میں آپ 2 نفل نماز ہدیہ محمد وآل محمد اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس طرح ادا کریں کہ پہلے نفل میں آپ 13 مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسرے نفل میں آپ 22 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں۔ یہ 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ یاسین، 21 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 14 مرتبہ دعائے نعت شریف محبت کے ساتھ تلاوت کر کے یہ کلام محمد وآل محمد اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر کے اپنے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مانگیں گے مولا آپ کو محمد وآل محمد کے صدقہ میں عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ رجب شریف کی برکات اور اپنی تمام حاجات کو حاصل کرنے کا ایک بے حد آسان اور بے حد مجرب روحانی عمل نقش نادلی شریف کا بھی ہے۔ نقش نادلی شریف کو مشکلات کی آسانی کا ایک بہت ہی بڑا غیبی روحانی ذریعہ مانا جاتا ہے، اور رجب شریف میں اس نقش مبارک کو اپنے گھر میں رکھنے یا اپنے پاس رکھنے کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔